نبی اس انسان کو کہتے ہیں جس کی طرف اللہ پاک نے وحی کی ہو، وہ نبی ہوتا ہے۔ جو نئی شریعت لے کر آئے وہ رسول ہوتا ہے۔ نبیوں کی تعداد اللہ بہتر جانے نبیوں کی تعداد کتنی ہے۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ نبیوں کی تعداد اللہ جانتا ہے۔ دو حدیثیں ہیں، ایک حدیث میں ہے کہ نبیوں کی تعداد 1,24,000 ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ نبی 2,24,000 ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ اگر یہ کہتے ہیں جی 1,24,000، ہو سکتا ہے 2,24,000 تعداد ہو، تو آپ نے کتنے نبیوں کو خارج کر دیا؟ اور اگر آپ کنفرم طور پر کہتے ہیں 2,24,000، تو پھر آپ نے کتنے نبیوں کو شامل کر لیا؟ تو اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے، علماء فرماتے ہیں یوں کہا جائے کم و بیش 1,24,000۔ ٹھیک ہے، کم و بیش، کم یا زیادہ اللہ جانتا ہے، کیونکہ کسی بھی نبی کی نبوت کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ جو نبی ہے اس کی نبوت کا انکار کرنا یہ کفر ہے، اور غیر نبی کو نبی کہنا یہ بھی کفر ہے۔ تو اس لیے حتمی طور پر کسی بھی نبی کے بارے میں کسی بھی آپ تعداد پر آپ متفق نہیں ہو سکتے جناب یہی تعداد ہے، یوں کہیں جی اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، ہم سے اس بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ بعض لوگ بلا وجہ کی ایسی بحث کرتے ہیں جی اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا۔ میں ان سے یہی کہتا ہوں میرے بھائی، ہم سے اس بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ شیطان کی بیوی کون تھی، تو اس وقت جو پھل کھایا تھا آدم علیہ السلام نے وہ کیسا تھا، کتنا بڑا تھا، تو اس وقت زمین پر ہے تو وہ زمین کیسی تھی، فلاں نے جب ہاتھ ملایا تو ہاتھ کا فاصلہ کتنا تھا۔ ہم سے تھوڑی پوچھا جائے گا ان چیزوں کے بارے میں، ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تو نے بتا رب کی نافرمانی کی ہے، کیوں کی نافرمانی، نماز کیوں چھوڑی؟ تجھے نماز کے بارے میں پتا تھا، تجھے قرآن کے بارے میں پتا تھا، تجھے اللہ کے نبیوں کے بارے میں بنیادی چیزیں وہ پتا تھی؟ نہیں پتا، تو پھر آپ سے پوچھا جائے گا قیامت والے دن۔ جو مجھ سے پوچھا جائے گا میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اس چیز کے بارے میں علم حاصل کروں۔ جو مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا مجھے کیا ضرورت پڑی بلا وجہ اس کے بارے میں اپنا دماغ خراب کروں۔ تو یہ ایک بہت اہم بات ہے جسے ہر ایک کو گرہ سے باندھ لینا چاہیے۔ اچھا جی، نبیوں کی تعداد کے بارے میں تو میں نے عرض کیا کہ حتمی طور پر نبیوں کی تعداد اللہ جانتا ہے اور کسی کو نہیں پتا۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک میں اللہ رب العزت جل جلالہ نے 27 انبیاء کرام علیہ السلام کا نام لے کر بیان کیا ہے۔ 27 نبیوں کے قرآن میں نام ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد نام قرآن میں 4 مرتبہ ہے، احمد نام قرآن میں 1 مرتبہ ہے، دونوں آپ کے مبارک نام۔ اس کے علاوہ بھی نبی پاک علیہ السلام کا ذکر جو ہے مختلف ناموں سے ہے، جیسے یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول۔ ٹھیک ہے، کہیں عبد کہہ کر سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، عبد کہہ کر آپ کا ذکر ہے۔ تو اس طرح مختلف انداز سے نبی پاک علیہ السلام کا قرآن میں ذکر ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نام کے ساتھ سب سے زیادہ قرآن میں ہمیں ملتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں، حضرت داؤد علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، حضرت سیدنا ہود علیہ السلام، اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، حضرت یسع علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام۔ ٹھیک ہے نا، اس طرح مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے ذکر ہمیں قرآن میں ملتے ہیں۔ دوسری بات، نبی کے لیے ایک تو وحی کا بتایا ضروری ہے، دوسری چیز نبی کے دعوی نبوت میں سچے ہونے کے لیے معجزے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی معجزہ دکھاتا ہے۔ معجزہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نبی کے دعوی نبوت میں سچے ہونے کے لیے ایک دلیل وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی سچائی کا اعلانیہ دعویٰ فرماتا ہے کہ جی میں اللہ کا نبی ہوں۔ اعلانیہ طور پر نبی دعویٰ کرتے ہیں اور ایسے امور، ایسے کام ظاہر کرنے کا ذمہ لیتے ہیں جو عادتاً ناممکن ہوتے ہیں۔ عادت ایسی نہیں ہوتی کہ ایسا ہو سکے، لیکن وہ ایسا کام کرنے کا ذمہ لے لیتے ہیں، اور جو منکر ہوتے ہیں ان کو دعوت دیتے ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دعوے کے مطابق
جو ایسی چیزیں ہیں ان کے ہاتھوں پر ظاہر فرما دیتا ہے جس سے دوسرے لوگ عاجز ہوتے ہیں، دوسرے لوگ ایسا نہیں کر سکتے. اسے کہتے ہیں معجزہ، عاجز کرنے والا. یہ نبی کے نبوت کی گویا دلیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اسی طرح ایک اور بات بھی یاد رکھیے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ تو معجزہ دکھاتے ہیں. غیر نبی جو نبی نہیں ہے وہ اگر نبوت کا دعویٰ کرے، جی میں اللہ کا نبی ہوں، معاذ اللہ کو یہ کہے، تو اب ایسے شخص سے یہ کہنا اگر تم نبی ہو تو معجزہ دکھاؤ، تو یہ کہنا، یہ سمجھ لیجئے اس بات کے بارے میں پہلے تو یہ عقیدہ ذہن میں بٹھائیں کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں. نبی پاک علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں. آپ کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، آخری نبی ہیں. کوئی بھی قیامت تک اگر یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، وہ بندہ کیا ہے؟ کافر ہے، مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. اب اگر کوئی آتا ہے ایسا بندہ اور آ کر یہ کہتا ہے جناب میں اللہ کا نبی ہوں، تو اب اگر کوئی بندہ اس سے یہ تقاضا کرے کہ اگر تم اللہ کے نبی ہو تو معجزہ دکھاؤ، تو اگر تو اس سے تقاضا اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اسے عاجز کیا جائے، اسے ذلیل کیا جائے، تب تو حرج نہیں ہے، تب تو گنجائش ہے اس سے تقاضا کرنے کی. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے یہ معجزہ دکھا دے، تو یہ جو نظریہ ہے کہ بھئی اگر یہ معجزہ ہو سکتا ہے دکھا دے، یہ اللہ کا نبی ہو سکتا ہے، معاذ اللہ ذہن کے کسی گوشے میں اگر یہ بات آ گئی تو آپ نے جیسے ہی تقاضا کیا تو آپ دار اسلام سے خارج ہیں. کیونکہ یہ یقینی عقیدہ کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں. رب نے قرآن میں فرمایا ہے لیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، نبیوں کے سب سے بعد میں آنے والے ہیں، یہ سب سے بعد میں آنے والے یہ ہیں. تو یہ عقیدہ ہے، حتمی عقیدہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی تو آئیں گے، وہ بھی تو اللہ کے نبی تھے. بالکل آئیں گے، لیکن وہ نئے نبی نہیں ہیں، وہ پہلے نبی ہو چکے ہیں، تشریف لا چکے ہیں. وہ بعد میں جو آئیں گے تو بعد میں ایسا نہیں ہوگا کہ اپنی شریعت کو عام کریں، بلکہ نبی پاک علیہ السلام کی شریعت کو ہی وہ عام کریں گے. تو یہ ایک اسلامی نظریہ اسے ذہن میں بٹھا لیجئے. اللہ کے نبیوں کے معجزات بے شمار. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ قرآن میں موجود ہے کہ آپ کا عصا مبارک، یہ آپ کا معجزہ تھا. آپ عصا مبارک کو زمین میں گاڑتے تو اس سے کیا ہوتا کہ پھل لگ جاتے، سایہ کا کام دیتا. آپ اس کو زمین پر پھینکتے، وہ اژدہا بہت بڑا سانپ بن جاتا. آپ کا معجزہ تھا. اگر آپ ایسی جگہ اندھیرے والی جگہ میں جاتے اس سے روشنی آ جاتی. اگر آپ اسے کنویں میں ڈالتے تو آگے کی طرف ڈول بن جاتے جس سے آپ پانی نکال لیتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور معجزہ کہ آپ اپنا مبارک ہاتھ بغل میں ڈال کر باہر نکالتے تو اتنا زیادہ روشن ہو جاتا. یہ آپ کا معجزہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جاتے ہیں، وہاں محفوظ رہتے ہیں، یہ آپ کا معجزہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے، یہ آپ کا معجزہ ہے. نبی پاک علیہ السلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، آپ کا معجزہ ہے. سورج کو آپ نے مغرب سے بلا لیا، اللہ کے حکم سے دعا کی واپس آیا، آپ کا معجزہ ہے. آپ نے جانوروں سے باتیں کی، ان کی مدد کی، اللہ آپ کا معجزہ ہے. بہت سارے آپ کے معجزے ہیں. تو یہ نبیوں کے معجزے ہیں اور یہ حق ہیں. اچھا، اسی طرح اللہ پاک نے اپنے نبیوں پر چھوٹی بڑی 104 کتابیں نازل فرمائی ہیں. کتنی؟ 104 کتابیں. 4 کتابیں بڑی ہیں، 100 کتابیں چھوٹی ہیں. چھوٹی کتاب کو کہتے ہیں صحیفہ. تو یہ اللہ پاک نے اپنے نبیوں پر کتابیں نازل فرمائی. بڑی کتابیں تورات شریف حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. یہ سب سے پہلے آسمانی کتاب ہے. اس سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کو چھوٹے چھوٹے صحیفے ملا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور نور ہے. اسی طرح زبور شریف اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی اور اس میں 150 سورتیں تھیں. زبور شریف کے اندر اللہ پاک کی حمد و ثنا کا بیان تھا.
اللہ پاک کی تعریف و ثنا کا بیان تھا۔ اس زبور شریف میں حلال و حرام اور سزاؤں کے بارے میں احکامات نہیں تھے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد کو زبور شریف عطا فرمائی۔ اسی طرح تیسری آسمانی کتاب انجیل، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی جس میں ہدایت اور نور تھا۔ اسی طرح قرآن مجید اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، جس کا ذکر قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تمام تعریفیں اس اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی۔ سیدھی سیدھی اس قرآن پاک میں باتیں ہیں۔ ایک جگہ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن وہ عظمت والی کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو انبیاء کرام علیہ السلام پر کتابیں نازل ہوئی ہیں، اس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، یہ بھی توجہ سے سنیے۔ یاد رکھیے تمام آسمانی کتابوں میں سب سے افضل کتاب وہ ہے قرآن پاک۔ اچھا، اب ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے جناب جتنی کتابیں آئی ہیں ساری اللہ پاک کی طرف سے آئی ہیں، قرآن بھی اللہ کا کلام، زبور، تورات، انجیل یہ بھی اللہ کا کلام، اور دیگر صحیفے وہ بھی اللہ کا کلام، پھر قرآن کو افضل کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لیے اس قرآن پڑھنے میں ثواب زیادہ ہے۔ افضل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن پڑھنے میں ثواب زیادہ ہے، ورنہ اللہ پاک کا کلام ایک ہے، اس میں زیادہ فضیلت والا کم فضیلت والا کوئی کلام نہیں۔ فضیلت کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے لیے قرآن پڑھنے میں ثواب زیادہ ہے، یعنی آپ ایک طرف تورات انجیل پڑھیں ایک طرف قرآن پڑھیں تو قرآن پڑھنے میں ثواب کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ اس اعتبار سے قرآن فضیلت والی کتاب۔ اسی طرح ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ پاک نے جتنی کتابیں نازل فرمائیں سب پر ایمان لانا ضروری ہے، کسی ایک آسمانی کتاب کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح ایک اور بات، جتنی آسمانی کتابیں پہلے آئیں سب کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے نہیں لیا، ان کی حفاظت لوگوں کے لیے اس وقت کے نبیوں کی طرف یا قوموں کے لیے لازم کی گئی کہ تم اس کی حفاظت کرو، لیکن وہ اس کی حفاظت نہیں کر سکے۔ اب روئے زمین پر کوئی ایک بھی کتاب ایسی ہو جس کے بارے میں یقینی طور پر آپ کہہ سکیں یہ انجیل ہے، یہ جناب تورات ہے، یہ زبور ہے اور بالکل ایسی ہے جیسی نازل ہوئی، نہیں کہہ سکتے آپ، بڑا مشکل کام ہے۔ تو اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو کچھ نازل کیا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب ہوا کیا کہ لوگوں نے، قرآن میں بھی اس چیز کا بیان موجود ہے کہ لوگوں نے اپنی مرضی سے، یہود و نصارہ نے اپنی مرضی سے اس میں تبدیلیاں کر دی۔ کسی بڑے آدمی نے گناہ کیا تو اپنی مرضی سے تبدیلی کر کے کہا جی خیر ہے کوئی بات نہیں، اس کو تھوڑا ڈانٹ دو۔ کسی غریب نے کیا اس کو سزا دے دو۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اسی طرح ایک شخص کا معاملہ ہوا تھا، کوئی ایک عورت نے چوری کی تو نبی پاک علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری کتاب میں اس کا کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا جی سزا کوئی نہیں ہے، بس یہی ہے کہ تھوڑے اس کو سزا دو، معاف کر دو۔ فرمایا نہیں بلکہ ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ تب انہوں نے منع کیا تو پھر ان کو دکھا دیا کہ دیکھو جو تمہاری کتاب میں لکھا ہے۔ تو وہ اپنی طرف سے کتابوں کو کتنی چیزیں انہوں نے نکال دی تھی، اور نبی پاک علیہ السلام سے حسد کی وجہ سے، حسد اس بات پر تھا کہ یہ آخری نبی وہ بنی اسرائیل میں سے ہونا چاہیے، لیکن نبی پاک علیہ السلام بنی اسماعیل میں سے ہوئے، تو اب انہوں نے حسد کی وجہ سے نبی پاک علیہ السلام کا ذکر جو تورات زبور انجیل میں تھا ان کو نکال دیا، لیکن اس کے باوجود کچھ نہ کچھ ذکر بہرحال رہا۔ تو یہ پہلی آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے، لیکن آپ ان کتابوں کے مطابق اب عمل نہیں کر سکتے۔ اب عمل ہوگا تو صرف قرآن پر، کیونکہ قرآن جیسا نازل ہوا آج تک ویسا کا ویسا موجود ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ رب تبارک و تعالیٰ نے لیا۔
یہاں پر یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آج بھی ایسے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، جیسے پچھلے دنوں انڈیا کے اندر ایک بدبخت نے یہ کہا کہ قرآن کے اندر 26 آیتیں وہ ہیں جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام پر جو قرآن نازل ہوا اس میں وہ آیتیں نہیں تھیں، خلفائے راشدین نے بعد میں آیتیں اس میں داخل کی ہیں۔ یہ بالکل کفریہ عقیدہ ہے۔ ہمارا مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ رب نے لیا ہے۔ رب قرآن میں فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جس کی حفاظت اللہ کرے تو کون ایسا ہے جو اس میں تبدیلی کر سکے، یا کون ایسا ہے جو اس میں مزید چیزیں شامل کر سکے؟ آج بھی مرتد غیر مسلم اپنے آپ کو اسلام کے ٹھیکیدار کہنے والے مرتدین فتنہ باز قسم کے لوگ وہ قرآن کے اندر تحریفیں کرتے ہیں، کبھی زبر زیر پیش کو غلط کر دیتے ہیں، کبھی اس میں لفظ آگے پیچھے کر دیتے ہیں، اور وہ اس بات کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم قرآن میں تبدیلی کر دیں گے، لیکن اللہ کا قرآن سے حفاظت کا جو وعدہ ہے، دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں ایسے مسلمان بچے بچیاں، مسلمان علماء، بڑے بڑے لوگ جن کے سینوں میں پورا کا پورا قرآن حفظ ہے، قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گیا، اور رہتی دنیا تک قرآن کا جو دعوی حفاظت اللہ نے کیا ہے انشاءاللہ یہ حفاظت اسی طرح رہے گی، کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ جو تبدیلی کرنا چاہتا ہے دنیا اسے تبدیل کر دیتی ہے۔ تو یہ قرآن کے بارے میں ہمارا یہ نظریہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح اللہ پاک کے جو نبی ہوتے ہیں ان کے اوصاف کیا ہیں، ان کی خوبیاں کیا ہیں؟ یاد رکھیے اللہ پاک کے جو نبی ہیں یہ بہت زیادہ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہوتے ہیں۔ ہر نبی اللہ پاک کا جو بھی نبی ہے وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا، اللہ کی نافرمانی نہیں ہو سکتی۔ سارے کے سارے نبی گناہوں سے پاک ہیں، صاف ہیں، معصوم ہیں۔ یہ گناہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جو بدبخت یہ کہتا ہے کہ فلاں نبی سے گناہ ہوا ہے وہ خود گناہ ہے۔ نبی کی گستاخی کفر ہے۔ اب ہمیں کچھ ایسی چیزیں ملتی ہیں قرآن میں یا حدیث میں کہ فلاں نبی نے یہ کیا، فلاں نبی نے یہ کیا، وہ ان کا اور رب کا معاملہ ہے، وہ گناہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ گناہ نہیں ہے، اس پر انشاءاللہ پھر کبھی میں تفصیل سے عرض کروں گا۔ تو نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، صاف ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے فرشتے وہ بھی معصوم ہوتے ہیں۔ نبی اور فرشتے یہ دو ہستیاں معصوم ہیں، گناہوں سے پاک صاف ہیں۔ ان کے علاوہ چاہے کتنے بھی بڑے مرتبے پر فائز ہو، چاہے وہ غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو، صحابی ہو، اہل بیت کا کوئی فرد ہو، کتنے بڑے مقام والا ہو، اس سے خطا ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ غلطی کرتے ہیں، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ پاک اپنے فضل سے انہیں گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، انہیں گناہوں سے دور رکھتا ہے، اپنی نافرمانیوں سے دور رکھتا ہے۔ لیکن گناہوں سے پاک ہونے کا عقیدہ یہ کس کے لیے ہے؟ نبی کے لیے اور رسول کے لیے۔ بتقاضۂ بشریت خطا ہو سکتی ہے، لیکن اللہ انہیں جو اپنے پیارے ہوتے ہیں انہیں گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، گناہوں سے پاک رکھتا ہے۔ نبیوں کے بارے میں اور بہت سارے عقائد، نظریات جس کا جاننا یہ بہت ضروری ہے، میں آپ کو مشورہ دوں گا۔ بہت پیاری کتاب ہے سیرت الانبیاء، اس کتاب کا آپ مطالعہ کریں۔ سیرت الانبیاء کتاب کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کے مستند واقعات موجود ہیں۔ میرے استاد محترم مفتی قاسم اتاری دامت برکاتہم العالیہ تفسیر صراط الجنان جنہوں نے لکھی ہے، انہوں نے یہ کتاب امت کے لیے ایک لکھی ہے، اور مستند کتاب، اس میں نبیوں کے بارے میں آپ کو مستند قسم کی معلومات ملیں گی۔ قرآن پاک کی اتنی آیتیں آپ کو نبیوں کے بارے میں ملیں گی، عقائد نبیوں کے بارے میں کیا ہونے چاہیے،
آپ کو جو میں نے نبیوں کے بارے میں بتایا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک علیہ السلام تک نبیوں کے حالات واقعات جو مستند کتابوں سے بیان کیے گئے، وہ آپ کو اس کتاب میں ملیں گے۔ امیر اہل سنت نے بھی بڑی دعاؤں سے مفتی صاحب کو نوازا۔ مفتی قاسم عطاری دامت برکاتہ العالیہ دعوت اسلامی کا اثاثہ اور امت مسلمہ پر بہت بڑا اللہ کا احسان کہ جنہوں نے یہ کتاب لکھ کر مستند چیزیں وہ ہمیں پیش کر دی ہیں، ورنہ قصص الانبیاء کے نام سے اور انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کے نام سے مارکیٹ میں بہت ساری کتابیں موجود ہیں، لیکن اس میں بہت ساری ایسی باتیں ڈال دی گئی ہیں کہ جسے پڑھ کر بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ آپ اس کتاب کو پڑھیں گے، آپ کو محسوس ہوگا کہ اس کتاب کے اندر واقعی ہمارے ایمان کا تحفظ ہے۔ نبیوں کے بارے میں ایک مسلمان کو عقیدہ کیا رکھنا چاہیے، کس نبی کی سیرت کیا ہے، آپ کو اس کتاب میں پڑھنے کو ملے گی۔ ضرور اس کتاب کو حاصل کیجئے۔ مکتبۃ المدینہ پر یہ کتاب موجود ہے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net، اس پر جا کر بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پڑھیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا، پڑھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ کتاب ختم کر کیے بغیر آپ کو چین نہیں آئے گا۔ ایسی خوبصورت کتاب ہے۔ میں نے آپ کے سامنے آج جو بیان کیا وہ اسی کتاب سے کیا ہے۔ انشاءاللہ بہت معلومات ملیں گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔